سورة الضحى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ما ودعك ربك وما قلى، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور تمہارا پروردگار تمہیں عن قریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، بے شک دی، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ پہلے ہی لفظ والضحیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ مکہ معظمہ میں نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا، جس کی مدت 15 سے 40 روز بیان کی جاتی ہے۔ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوئی نئی وحی نہیں سنائی۔ جب جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی اور جس کا گھر حضور کے مکان سے متصل تھا، آپ سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس عورت نے وہ ناشائستہ الفاظ نکالے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس پر اللہ کی مار ہو۔ اس وقفے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھ سے کوئی قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہو، اور مزید یہ کہ منکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے اور طنز و تشنیع کرنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضگی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، چونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی، اور وحی کا شدید بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر پڑتا تھا۔ اس بنا پر بیچ میں وقفہ دینا ضروری سمجھا گیا۔ سورت کا موضوع آپ کو تسلی دینا، آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ تعالیٰ نے دھوپ پڑنے کے وقت، دن کی روشنی اور رات کے سکون اور اندھیرے کی قسم کھائی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی قسم اس مناسبت سے کھائی گئی کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون لیے ہوئے چھا جانا اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت اور مصلحت کے تحت طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم پر بھی وہی بھیجنا اور کبھی اس کو روک لینا بھی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر پڑتی رہے تو وہ اسے تھکا دے، اس لیے دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے۔ اسی طرح وحی کی روشنی اگر تم پر پے در پے پڑتی رہے تو تمہارے اعصاب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے، اس لیے وقتاً فوقتاً نزول وحی کا رک جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مصلحت کی بنا پر کیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا
اور نہ وہ ناراض ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یا تم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ دعوت دین کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ تھوڑا عرصے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عطا اور بخشش کرے گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پورا ہوا کہ سارا ملک عرب آپ کے زیر نگین ہو گیا۔ مشرکین اور اہل کتاب لوگوں کے سر ہی اطاعت میں نہیں جھکے، بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیا، اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ طبرانی اور بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہوگی۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال؟ ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن مادر ہی میں 6 مہینے کے تھے جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ 6 سال کی عمر تک والدہ مائدہ آپ کی پرورش کرتی رہیں۔ ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو 8 سال کی عمر تک آپ کے جد امجد نے آپ کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت تھی، بلکہ ان کو آپ پر فخر تھا، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ ان کا ابھی انتقال ہو گیا تو آپ کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمہ لی اور آپ کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اسے زیادہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی، اس وقت تک 10 سال تک وہی آپ کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا یہ بہترین انتظام، اور وہ بھی ایک ایسے ماحول میں جہاں یتیموں کی ناقدری کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کا نتیجہ تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا۔ اصل میں لفظ ضالن استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو، کھویا ہوا ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ مختلف راستوں میں سے کدھر جاؤں۔ اس کے ایک معنی بے خبر اور ناواقف ہونے کے بھی ہے۔ بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت سلیمہ پر قائم تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا بعثت سے پہلے یہی حال ہوتا ہے کہ وہ انسان کی فطرت سلیمہ سے کبھی انحراف نہیں کرتے، اور انسان کی فطرت سلیمہ اپنے رب کو پہچانتی، اس کو معبود قرار دیتی ہے، نیز خیر و شر میں تمیز بھی کرتی ہے، اور یہ دونوں ہی وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر قائم تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہی ہمارے منظور نظر ہو، ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا افلاس کی حالت میں ہوئی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تجارت میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا،
اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو اور اللہ نے تم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے تمہاری دستگیری کی، اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں تھی کہ تم نادار تھے، پھر اللہ نے تمہیں مالدار کر دیا۔ اس آیت کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اگر سائل کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، نہیں کر سکتے تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دو، مگر اسے جھڑکو نہیں۔ اس کا دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر سائل دین کا کوئی مسئلہ یا حکم دریافت کرنے والا ہے تو ایسا شخص ہوا کیسا ہی جاہل اجڑ ہو اور بظاہر ہوا کتنے ہی نامعقول طریقے سے سوال کرے، اسے جواب بہرحال شفقت کے ساتھ دو اور علم کا زوم رکھنے والے بد مزاج لوگوں کی طرح اسے جھڑک کر دور نہ بھگا دو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں اس کے جواب میں خلق خدا کے ساتھ تمہارا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، یعنی یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو مت جھٹکو۔ یتیم میں دستگیری کا جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا اظہار یہی ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کا لفظ عام ہے جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھیں، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان وعدوں کے مطابق آپ کو عطا کیں۔ پھر حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کا ذکر اور اظہار کرو۔ نعمتوں کے اظہار یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس بات کا اقرار و اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی حاصل ہیں یہ سب اللہ کا احسان ہے، نہ کہ میرے کسی ذات کا کمال کا نتیجہ۔ خطاب براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے کر آپ کی تسلی کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیاوی زندگی میں عام انسان کو جن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو اللہ کی ناراضگی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ابتلا اور آزمائش کے لیے ہوتی ہے اور وہ انسان کے لیے حقیقی ترقی کے مدارج طے کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی اس صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ کچھ قدرتی کیفیت جیسے بددلی کی کیفیت ہو، مایوسی کا انداز ہو، ڈپریشن، بے سکونی، نا امیدی، ہمت جواب دے رہی ہو، یہ کیفیت ہر انسان پر آتی ہیں۔ انسان کی داخلی کیفیات کے اندر اتار چڑھاؤ، اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے۔ اس بیچارگی میں سب سے محفوظ پناہ گاہ پروردگار کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ان کا مداوع اور علاج کے لیے سورہ الضحیٰ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو جب بھی بیچارگی، بے سکونی، ڈپریشن، مایوسی، بددلی کی کیفیت ہوں تو سورہ الضحیٰ کا ورد کریں، اور پھر جب محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کیفیت سے نکال دیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جناب میں سورہ الشرح پڑھ کر پروردگار کا شکر ادا کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے معلومات میں ظہر نماز کی پہلی رکعت میں ہمیشہ سورہ الضحیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الشرح کی تلاوت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے سورہ الضحیٰ کا تعارف، مفہوم اور فضیلت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک کلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے اور ہر وقت اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین۔